نجات کا سامان ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، اتنا طویل سفر ہے، نہ جہاں دوست کام آنے والے ہیں، نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے، نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے، نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے، نہ جہاں خاندان اور قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ حسن کام آئے گا، نہ ڈگریاں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا سرمایہ روانہ کیا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں، اس سلسلے میں فکر کرو، اس سلسلے میں غور کرو۔ بھائیو بتاؤ ہم نے کیا اعمال بھیجے ہیں، ہم نے کیا روانہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کی سند نہیں ہے، کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم آرام سے سو رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی تھی وہ آخرت کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ اللہ، کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، نبی کے مصلی کا پہلا امام، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر اول۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے حتیٰ کہ نبی پاک جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے ساتھ لے کر کے جائیں، اللہ اللہ، اپنے اور غار ثور کے اندر رسول اللہ سے پہلے صدیق اکبر پہنچے۔ وہ صدیق اکبر جس کو جو ہے نا قدرت جس کے شان میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل کرے، وہ صدیق اکبر جس کی منقبت لکھنے کے لیے اللہ کے رسول حسان بن ثابت کو حکم دے، اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری پوری امت کا بلکہ اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے، اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے تو سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس کے ایمان کا حال یہ ہے کہ بلال کا ایمان، عمار کا ایمان، اویس قرنی کا ایمان، جس کے ایمان کا ایک حصہ ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات روتے ہیں۔ یہ